دوستو، میں نے گزشتہ ویڈیو میں تعلیمی بورڈوں کے متعلق بات کی تھی۔ آج میں اپنے ایجوکیشن سسٹم پر کچھ بات کروں گا جس کو کووڈ-19 نے اور اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدامات نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور 2 سال سے یہ تعلیمی ادارے بعض پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں طلباء کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کووڈ-19 یعنی کرونا پاکستان پہنچا تو پورے ملک میں اس کا سرکاری سطح پر بڑا شور شرابہ تھا، بلکہ حکومتی سطح پر اس سے بچاؤ کے لیے غیر معمولی انتظامات اور اقدامات کیے گئے۔ حکومتی اقدامات کی آڑ میں بعض لوگوں نے اس کا نہ صرف ناجائز فائدہ اٹھایا، بلکہ بعض ایسے اقدامات کیے گئے کہ عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ بعض ادویات اور طبی آلات کی قیمتوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ بعض لوگوں کو پکڑ کر ہسپتالوں اور قرنطینہ سینٹرز میں قید کر دیا گیا۔ ایسے خوفناک اقدامات جس کے خوف کی وجہ سے بعض لوگوں نے بیماری کے باوجود اپنا علاج معالجہ کرانے کی بجائے گھر میں رہ کر موت کو ترجیح دی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر حکومتی اہلکاروں کے علم میں یہ بات آ گئی تو انہیں ہسپتال کی قید تنہائی میں بند کر دیا جائے گا اور لواحقین اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکیں گے، بلکہ مرنے کے بعد بھی لواحقین اس کی آخری رسومات تک ادا نہیں کر سکیں گے۔ ایسے اقدامات نے عام آدمی کے ذہن میں بہت سے شبہات پیدا کیے اور کچھ لوگوں نے تو کورونا کو بیماری تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس چینل کے ذریعے میں نے بھی حکومتی بعض اقدامات کو ہدف تنقید بنایا، کیونکہ یہ اقدامات تاریخی روایات اور ہماری مذہبی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ کسی بھی وبا یا بیماری پھوٹنے کی صورت میں احتیاط اور حفاظتی اقدامات کرنا تو ہمارے مذہبی طور پر بھی تعلیمات میں شامل ہے، مگر اداروں کو بند کر دینا اور لوگوں کو گھروں میں بند کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے اقدامات کے پیچھے یقیناً کچھ مفاد پرستوں کے مفادات ضرور وابستہ تھے۔ ان دنوں بھی کورونا کی چوتھی لہر کا بڑا شور ہے۔ طبی ماہرین کی رائے اور ہدایات پر عمل کرنا ہر شہری پر قانوناً اور اسلامی نقطہ نظر سے لازم ہے، لیکن ایسے مواقع پر حکومتی اہلکاروں اور ارباب اختیار کو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورت میں مفاد پرست لوگ نامناسب اقدامات تجویز کروا کر ملک و قوم کا نقصان کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیگر بیماریوں کی طرح ہم نے کورونا کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اپنی کوشش کے باوجود اس بیماری کو بالکل ختم نہیں کر سکیں گے، تاہم قابو پایا جا سکتا ہے۔ شعبہ زندگی کو بند کرنا یا کسی شعبے کو بند کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ تمام شعبہ زندگی کو کھلا رکھا جائے،
مگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اداروں کو بند کر دینا بڑا آسان ہے، مگر اس کے مہلک اثرات سے بچنا ممکن نہیں، بلکہ بعض لوگ تو مختلف ذرائع استعمال کر کے ارباب اختیار کو پریشرائز کرتے ہیں تاکہ اداروں کو بند کر دیا جائے۔ گزشتہ دنوں پنجاب کے وزیر تعلیم نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس پر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا مطالبہ طلباء نہیں بلکہ اساتذہ کر رہے ہیں، حالانکہ کرونا کی وجہ سے پہلے ہی تعلیمی ادارے طویل عرصہ تک بند رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کو ایسے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات قابل اطمینان ہے کہ صوبائی وزرائے تعلیم نے تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن طلباء کی 50% حاضری کے ساتھ میرے خیال میں اگر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اپنے اپنے اداروں کا سروے کر لیں اور ایسے ادارے بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں جن میں 50% حاضری کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اداروں میں طلباء کی تعداد کم ہے اور اساتذہ اور بلڈنگ زیادہ ہے، وہاں پر کلاسوں میں طلباء کی تعداد کم کر کے 100% طلباء کی تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے۔ دفاتر میں 50% حاضری کی گئی ہے، یہ اقدام بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ ایسے اقدامات کی بجائے ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ دفاتر بند کرنا یا ملازمین کی تعداد کم کر کے عوامی مسائل میں اضافہ نہ کیا جائے۔ کورونا اور ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ذہنی اور عملی طور پر تیار ہونا ہوگا۔